بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی یہ 33ویں قسط ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جنگ بدر، جنگ احد، یہ ان کے زمانے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تو دوستو، جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہو سکے۔ سعد بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے، لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی ہوئی تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما، اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے تاکہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ کے خیمے سے خون بہ بہ کر بہ رہا تھا۔ خیمہ میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، لہٰذا خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کو خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بیت عہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے، کیونکہ خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت بڑا نہیں؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے بات اچھی نہ لگی۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا، بدعہد کی دوستی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کی تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں تو فانی اندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے جو بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ 2 مسلمانوں کی اور شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلہ سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینہ کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے معرکہ خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اس اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے
ثابت کر دیا کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1,500 ہے، تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں۔ خالد نے کہا مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا، میں کرا انیم کے پہاڑیوں میں گھات لگاؤں گا اور اسی درے سے گزر کر آئیں گے، میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا، تم جتنے سوار چاہو لے لو۔ ابو سفیان نے کہا اور فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزرا ہے۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دیتی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,400 تھی، ان میں سے زیادہ تر نفری پیادہ تھی۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکہ سے گھوڑا آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے ذہن میں خواہش کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے اور ذہن کو اپنے قبضہ میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینہ کو جاتے ہوئے ذہن میں اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں ایسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی تھی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و بیش کو دیکھا اور ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینہ کے مکان اوپر تک نظر آئیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی، اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا، اور قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس۔ قریش یہودیوں کے فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ خالد کو خیال آیا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال آئیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ اس کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑا سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑے سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھے چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ بابا خالد نے اپنے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جری، اور یہ سب تمہارا خاندان ہے؟ ہاں بوڑھے، ابو جری نے کہا، یہ میرا خاندان ہے، اور تم خالد بن ولید کدھر کا کیا ہوا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینہ کو نہیں جا رہے۔ مدینہ میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غفتارن کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔
ابو جری نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا تھا، تو خالد نے اسے بتایا مناسب ہی نہ سمجھا، اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جری نے کہا آیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینہ والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو کبھی بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے گئے تھے؟ تو مدینہ والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ خالد نے کہا ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، مگر مکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا، میرے بازو میں طاقت نہیں رہی۔ ولید ابن ولید، ابو جری نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس معرکے کو اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے، اس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مارتا تو یہ فتح یقیناً تمہاری تھی۔ خالد جھنجھلا اٹھا، اس نے ابو طریب کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مسب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا لیا تھا؟ ابو جری نے پوچھا ہاں۔ خالد نے کہا سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مسب میرے قبیلے کا آدمی تھا، کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی، اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مسیح مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یہودا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔